پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین رول ماڈل ہیں۔ اچھا، رول ماڈل جو ہے کبھی حسنہ ہوتا ہے، کبھی سیئہ ہوتا ہے، کبھی اچھا ہوتا ہے رول ماڈل، کبھی خراب ہوتا ہے۔ قرآن نے ہمارے لیے رہنمائی کی کہ تمہارے لیے رسول اللہ اچھے رول ماڈل ہیں۔ تو عزیزو، آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ سیرت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ جب ہم اپنے آپ کے لیے کسی بھی معصوم کو یا چہاردہ معصومین کو رول ماڈل بناتے ہیں تو ہم ان کی سیرت کو فالو کرتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں الگ الگ، ایک سیرت ہے اور ایک عمل ہے۔ مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی سیرت اور عمل کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، عمل کیا ہوتا ہے اور سیرت کیا ہوتی ہے؟ جب انسان کسی کے عمل کو فالو کرتا ہے تو اس میں وہ اپنی ذات کو دیکھتا ہے۔ مثلا کسی کے دو بیٹے ہیں، بڑے بھائی نے جنگ اختیار کی، اب چھوٹے بھائی نے بھائی کے عمل کو دیکھا تو اب اس نے اپنے ذات کو اور اپنی نفس کو دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے بھی جنگ کرنی ہے، اگر میں جنگ نہیں کروں گا تو دنیا کہہ دے گی کہ بڑا بھائی تو بہادر تھا، چھوٹا بھائی جو ہے وہ بزدل نکلا، لہٰذا مجھے جنگ کرنی ہے۔ تو اب عمل میں کیا ہوا؟ عمل میں کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان عمل کو فالو کرنے کے لیے اپنے نفس کو دیکھتا ہے، لیکن جب بات سیرت کی آتی ہے تو سیرت اس عمل سے مختلف ہے۔ سیرت کے اندر ممکن ہے کہ عمل مختلف ہوں، لیکن سیرت میں مقصد ایک ہوتا ہے، سیرت میں ہدف ایک ہوتا ہے۔ مولا امام حسن اور مولا امام حسین، یہاں پر دونوں بھائیوں نے جس چیز کی پیروی کی وہ سیرت رسول اللہ کی پیروی کی۔ اور سیرت کیا تھی؟ چونکہ سیرت کے پیچھے ہدف پوشیدہ ہے، اور وہ ہدف کیا تھا؟ ہدف تھا بقائے اسلام۔ آقا حسن نے جو صلح کی تو ان کا ہدف بھی بقائے اسلام تھا، اور اسی طرح سے مولا حسین نے جو مختلف عمل انجام دیا، جنگ اختیار کی، مگر وہاں بھی ہدف وہی تھا جو مولا امام حسن کا ہدف تھا۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، جب اپنے ان دونوں نواسوں کا تعارف کراتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہذان امامان، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں۔ قاما او قعدا، آپ الفاظ کے اوپر غور کریں، کیا فرمایا رسول اللہ نے؟ قاما، میم کے بعد جو ہے وہ الف ہے، یہ دونوں کے دونوں قیام کرتے ہیں، یہ دونوں کے دونوں صلح کرتے ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر حسن نے صلح کی تو یہ صرف حسن کی صلح نہیں ہے، بلکہ حسن و حسین دونوں کی صلح ہے۔ اور اگر امام حسین جنگ کرتے ہیں تو یہ صرف تنہا حسین کی جنگ نہیں ہے، بلکہ دونوں بھائیوں نے جنگ کی ہے۔ اچھا، امام حسن کی تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ چونکہ امام حسین موجود تھے اس وقت کہ امام نے صلح کی، امام حسن نے تو اس وقت بہرحال بھائی بھی جو ہے اس صلح کے اندر شریک تھے۔ لیکن جب بات آتی ہے امام حسین کی کہ دونوں بھائی جو ہے جنگ میں شریک ہیں، جنگ کے لیے دونوں کے دونوں نے جنگ کی ہے، قیام دونوں نے کیا ہے، تو اب اس کے لیے جو مصائب میں ہم وہ روایت پڑھتے ہیں کہ جس وقت مولا امام حسن جا رہے تھے تو جناب ام فروا کو بلایا اور وہ جو تعویذ دیا، یہ تعویذ دلیل ہے کہ ولو امام حسن موجود نہیں ہے مگر کربلا کے مشن میں حسن کا حصہ تھا۔ تو عزیزو، سیرت میں کیا ہے؟ سیرت میں درس لیا جاتا ہے، سیرت کے اندر ہدف ہوتا ہے۔ ہم سے جو ہے وہ سیرت کا مطالبہ کیا گیا، عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کس کے اندر طاقت ہے کہ 1000 رکعت نماز جو ہے وہ ایک رات میں ادا کرے؟ ہے کوئی انسان ایسا؟ 1000 رکعت ادا کرنے کے لیے یہ انسان جو ہے متحمل نہیں ہے۔ اگر کوئی متحمل ہے تو وہ اہل بیت ہیں۔ یا اسی طرح سے کون ہے کہ جو 3 دن روزے رکھے اور تینوں دن روزے رکھنے کے بعد جب افطار کا وقت آئے تو اپنا پورا دسترخوان کا کھانا اٹھا کر کے اسیر و مسکین اور فقیر کو دے دے؟ ہے کسی کے اندر طاقت؟ تو یہ
فقط اگر کوئی کر سکتا ہے تو اہل بیت کر سکتے ہیں. ہم سے عمل کا مطالبہ نہیں کیا گیا, ہم سے سیرت کا مطالبہ کیا گیا, کیونکہ سیرت کیا کہتی ہے کہ انہوں نے سب کچھ دے دیا, تم کچھ تو دو. ہاں, تو یہ سیرت اہل بیت ہے.